اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا۔ جی علی عباس، افنان، جوہر، بطول، فضہ بطول، کسا، ناز فاطمہ، رئیسہ، ہماری گفتگو صرف مقدماتی میں چل رہی تھی، ابھی جو ختم ہوئی، بلکہ چل رہی تھی ختم ہو گئی فعل کے اقسام کے بارے میں۔ فعل کے اقسام کے بارے میں فعل کی مختلف قسمیں یاد ہیں نہیں؟ فعل کی مختلف قسمیں 6 قسمیں تھی نا، مختلف اعتبار فعل کی الگ الگ اعتبار سے 6 قسمیں تھیں۔ فعل کی الگ الگ اعتبار سے 6 قسمیں تھیں، 6 تقسیمات تھیں، 6 تقسیمات تھیں، قسمیں نہیں۔ ہر تقسیم کی کچھ قسمیں تھیں، جیسے ایک تقسیم تھی فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ دوسری تقسیم فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، یا تو حروف اصلی 3 تھے، ثلاثی، یا 4 حرف اصلی تھے تو رباعی، اور اگر 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تھا تو ثلاثی مجرد، اور کچھ زیادہ تھا 3 اصلی حرف تھے اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی تھے تو ثلاثی مزید۔ رباعی بھی 4 حرف اصلی تھے، کچھ زیادہ نہیں تھا تو رباعی مجرد، 4 اصلی کے علاوہ کچھ حرف زیادہ بھی تھے تو رباعی مزید۔ فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل کی ایک تقسیم تھی فعل کی فاعل کی احتیاط ہے یا نہیں ہے؟ مفعول کی احتیاط ہے یا نہیں؟ مفعول کی احتیاط ہے، مفعول کی احتیاط ہے تو متعدی۔ تیسری تقسیم فعل کی رئیسہ، تیسری تقسیم کیا تھی؟ فعل کا یا تو فاعل کی حد تک تجاوز کرتا ہے، مفعول تک، مفعول کی احتیاط ہوتی ہے متعدی، اور اگر فاعل تمام ہو جاتا ہے مفعول کی احتیاط نہیں ہوتی تو فعل لازم۔ فعل لازم۔ فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فاعل کلام میں ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کلام میں فاعل اگر ذکر ہے تو معلوم، فعل معلوم، اور اگر فاعل کلام میں موجود نہیں ہے تو فعل معلوم، جو کہ نائب فاعل چاہتا ہے، اس کے ساتھ فاعل آتا ہے، اس کے ساتھ نائب فاعل۔ ایک تقسیم یہ تھی فعل کی۔ ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل میں یا تو کام کرنے یا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے تو فعل مثبت، یا نفی کی جاتی ہے تو فعل منفی۔ 5ویں تقسیم فعل حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہے تو صحیح، اور اگر حرف علت ہے تو جی معتل بھی، مثال اجوف، ناقص وغیرہ، صحیح بھی، سالم و ناسالم، سالم ناسالم، ابھی ناسالم بھی محمود و مضاعف، محمود مضاعف، محموز بھی، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ پھر معتل، مثال اجوف، ناقص، لفیف، یہ سب کے سب مثال بھی، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، 6 ہو تو گئی، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ معتل بھی، مثال اجوف، لفیف بھی مقرون و مقروب، مثال بھی، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی، لفیف مقروب، ٹھیک ہے۔ 6 تقسیم پڑھی تھی، رہتا یاد آ رہی ان سب کی تقسیم، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں کیسے پڑھا؟ پہلے فعل ماضی،
اس کے بنانے کا طریقہ، کتنے صیغے ہوتے ہیں، ضمیریں کیا ہیں، اس کا پھر ماضی کا معلوم کیسے بنتا ہے، معلوم تو بنتا ہے، مجہول کیسے کیا جاتا ہے ماضی کو وہ بتا دیا، مثبت ہوتا ہے تو منفی کیسے کرتے ہیں وہ بتا دیا، لازم متعدی بتا دیا، تو پھر مضارع کیسے بنتا ہے، کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں، جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، اس کا معلوم ہوتا ہے کہ مجہول کیسے بنتا ہے، منفی کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ثلاثی فعل، ثلاثی کے وہی 6 باب، ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مزید کے 10 مشہور باب، رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید کے 2، یہ سارے باب پڑھے نہیں پڑھے، ان کا ماضی، مضارع، وزن، مصدر، افعل، یفعل، افعال، فعل، یفعل، تفعیل، ٹھیک ہے، یہ سب مثبت، منفی، لازم، متعدی سب پڑھا۔ پھر آخر میں جو تمام کی یہ بات تمام کی تھی، صحیح اور معتل، ساری 6 تقسیمات فعل کی پوری پڑھ لی تھی نا ہم نے ڈیٹیل میں۔ اب اگر آپ کے سامنے مختصر طور پر 6 تقسیمات لکھی بھی ہیں، آپ کو کوئی فعل کے بارے میں بتا سکتے ہو، تو میں نے اتنا پڑھایا تو بتانا چاہیے، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنا ہے، ہمیں پتہ لگے اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ مصدر میں اگر زائد حروف ہے تو گرا دیں گے، فاعل فعل اور لام فعل کو فتح دیں گے اور عین فعل کی حرکت کریں گے۔ سمع کرما، صیغے باقی دوسرا صیغہ الف بڑھا کے نصرہ، نصرہ، واو وائی نصرہ، نصرہ، سارے طریقے آتے ہیں۔ پھر مجہول کرنا ہو ماضی کو ما قبل آخر حرف کسرہ، اس سے پہلے جتنے متعلق حرف تو پھر ضمہ، ٹھیک ہے۔ مضارع بنانے کے 4 اسٹیپ بتائے تھے ماضی کے شروع پہلے صیغے میں، سب سے پہلے علامت مضارع بنائیں گے، فاعل فعل کو ساکن کریں گے، عین فعل کے اعتبار کے مطابق آخر کو رفع دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجرد کے 6 باب تھے، مزید کے وہی افعل، یفعل، افعال، ان کے معنی، ان کی خصوصیات، باب افعال کے معنی میں آتا ہے، سب پڑھتے چلے آئے تھے، ساری باتیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، اب رہی سب کے بارے میں پڑھ لیا ہے ہم نے، جی آئیے یہ ہم نے تیسرے درس میں فعل کی 6 تقسیمات اس طریقے سے جیسے یہ ہیں ایسے لکھی تھی، پھر ڈیٹیل میں ہم آج تک وہی پڑھ رہے تھے۔ آج تک ہم پھر تیسرے ہی درس میں اسم کی بھی 6 تقسیمات گنائی تھی، اسم کی بھی 6 تقسیمات۔ رہی صاحب اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ابھی مت کہتے نا نام کو کہتے ہیں، جی علی بات جو آپ کسے کہتے ہیں؟ بس مستقل معنی رکھتے ہیں لیکن زمانے نہیں کلمہ ہے، جیسے فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، کیونکہ کلمے کی تو قسمیں ہیں یہ بتایا میں نے جو ہے اس کو پڑھا رہا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم، حرف، 3 ہی کیوں ہیں کہ کلمہ جو فعل سے آواز نکلتی ہے معنی دار اس کو کہتے ہیں کلمہ، تو معنی دار آواز جو منہ سے نکل رہی ہے یا تو اس کے مستقل معنی ہوگی یا مستقل معنی نہیں ہے، یعنی ہم نے معنی سمجھانے کی دوسرا کا محتاج ہے تو ہر اگر مستقل معنی ہو اور زمانہ بھی ہو تو پھر مستقل معنی ہو اسم۔ اب سمجھ میں آئی تعریف اسم کی؟ پہلی بات تو اسم کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات، پھر لکھوا رہا ہوں، وہ کلمہ ہے۔ پہلی بات تو کلمہ ہوتا ہے، جیسے فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز کو، تو ضروری تھوڑی معنی دار آواز نکلنے والی منہ سے جو فعل ہی ہو، اسم بھی ہو سکتی ہے، حرف بھی تو معنی دار ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ حرف اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی یہ مت کہہ دینا کس طرح زندگی میں اسم اور فعل جس میں زمانہ اور اسم و کلمہ جس میں معنی مستقل ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، فعل جس میں زمانہ، حرف جس میں معنی نہ ہو، یہ مت کہہ دینا کبھی زندگی میں معنی ہی نہ ہوں گے تو پھر لفظ کلمہ کیسے؟ کلمہ کہتے ہیں اسے جو منہ سے نکلنے والی وہ آواز جس کے معنی حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں، حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں ناز فاطمہ، لیکن وہ معنی مستقل نہیں ہے، وہ دوسرے سے مل کے ہی اپنے معنی سمجھاتا ہے، جس کے معنی مستقل ہوں، جس کے معنی قصہ نہیں ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے، وہ ناز فاطمہ، بطول، حصہ بطول اور بطول چودھری، وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، جی لیکن زمانہ نہ پائے، زمانے پر
دلالت نہ کرتا، زمانہ نہ پایا کہ معنی پر دلالت نہ کرے. جیسے سعید، سعید بتائیے معنی مستقل ہے. جی بھائی جب میں سعید نام لوں گا تو جو سعید نام کا لڑکا ہے سمجھ میں آ جائے گا نہیں؟ یا اسے کچھ جی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے سعید قلم ہے، قلم ہے، میں نے تو قلم کہا تو قلم سے معنی سمجھ میں آیا نہیں، لکھنے کا آلہ جس سے لکھتے ہیں. یا ضرب مصدر ہے نا، یہ بھی تو اس میں ضرب. مارنا زمانہ تو ہے نہیں مارنے میں، مارنا ٹھیک ہے، مارنا ایک کام ہے نہیں ہے، مارنا ایک کام ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیے جب میں نے شجاع کہا تو بہادر انسان سمجھ میں آیا نہیں، لیکن زمانہ نہیں ہے. ضرب سے مارنا سمجھ میں آیا لیکن زمانہ نہیں ہے، معنی مستقل ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو. قلم سے بھی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، سعید سے بھی ایک سمجھ میں آیا. مٹا دوں یہ مولانا. مٹا رہا ہوں. جی آقا. اب اسم کی بھی 6 تقسیمات، بہت سی تقسیمات ہوتے ہیں، بہت سی مطلب ہو جتنی بھی ہیں، لیکن 6 کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے. ورنہ کچھ تقسیمات ہیں صرف سادہ میں جا کے پڑھیں گے جو اس میں نہیں ہے. مثلا 6 یہ تو ہیں ہی، اس میں اسم ممدود، اس میں منقوص، اس میں مقصور بھی پڑھیں گے آپ، وہ بھی تو اسم کی قسمیں ہیں. لیکن یہ بھی اسم کی مختلف اعتبار سے تقسیمات ہیں. تقسیمات اسم یا جیسے فعل کی میں نے اشارہ ایسے لکھوا دی، ایسے ہی لکھوا دیتا ہوں ایک جگہ تاکہ اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تقسیمات رئیسہ جی آئیے پہلے لکھوا دیتا ہوں پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پہلی تقسیم اسم کی حروف اصلی، جیسے فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے تھی ایسے ہی اسم کی بھی ہوتی ہیں. اسم کی پہلے وہ بعد میں لکھائیں گے جب ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. اسم کی کس اعتبار، حروف اصلی کے اعتبار سے، یا تو اسم میں حروف اصلی رئیسہ 3 ہے تو ثلاثی، یا اسم میں حروف اصلی 4 ہیں رباعی. اسم میں 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں، اسم میں 2 سے 5 خماسی. اب یہ ثلاثی بھی یا تو 3 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو ثلاثی مزید. ایسے ہی رباعی 4 حرف اصلی کے علاوہ زیادہ نہیں، رباعی مجرد، اور اگر زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید. ایسے ہی خماسی 5 حرف اصلی ہیں تو خماسی مجرد، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو خماسی مزید. ایک تقسیم تو یہ ہو گئی. اسم کی ایک تقسیم ہے، وہ الگ الگ اعتبارات سے ہیں، بس یہ یاد رکھنا. اسم کی ایک تقسیم ہے، اسم یا مصدر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ضرب لکھوایا تھا نا صحیح، اس کے بعد ضرب یا تو مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. ٹھیک ہے. مصدر جیسے ضرب، اب وہ ظاہر سی بات ہے مصدر بھی آپ دیکھیں گے ثلاثی مجرد کا مصدر ہے یا غیر ثلاثی مجرد کا. ثلاثی مجرد کا مصدر تو سماعی ہے، کہیں پہ فاعل کے وزن کا آتا ہے جیسے ضرب. غیر ثلاثی مجرد کے مصدر معین ہے. آپ نے دیکھا نہیں غیر ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کے 10 باب ہیں، ان کا ہر ایک کا مصدر معین ہے نہیں. باب افعال کا افعال، باب تفعیل کا تفعیل مصدر ہے، افعال تفعیل مفاعلہ، یہ سب مصدر ہی تو ہیں. جو باب کا نام ہے وہ مصدر ہے، جو باب کا نام ہے وہ تو مصدر معین ہے، ان کا وزن معین ہے نہیں. باب افعال کا مصدر افعال، تفعیل کا تفعیل، تصریف، ٹھیک ہے. غیر مصدر جیسے قلم مصدر تھوڑی ہے، اس میں مستقل معنی ہے، مستقل معنی ہے، زمانے کے بغیر بھی ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے. اسم کی ایک تقسیم ہوتی ہے اسم کی جامد اور مشتق. اسم کی جامد اور مشتق، دیکھیے اب فعل کی طرح بس یہی ملتی جلتی چیز ہے، بس باقی تو اسم کی جامد یا اسم جامد ہوگا یا مشتق. اب ظاہر سی بات ہے اسم یا تو کسی سے نہیں، بس کسی اور کلمے سے نہیں، سیدھا الف بیتے سے دیا گیا. جیسے رجل، قلم، قلم قاف لام میم سے تو بنا ہے، الف بیتے سے الفابیٹ سے بنا ہے،
لیکن کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا. لیکن ناصرن، منصورن، نصیرن یہ سب کائے سے لیے گئے ہیں؟ نصارہ سے، ینصرو سے، ینصرو سے. تو انہیں مشتق کہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی مولانا. بعد میں جب ڈیٹیل پڑھیں گے تو بتائیں گے. آئیے اب اس کے بعد آتا ہے اسم. اب اسم یا تو اس کی جنس، اسم یا تو اس کی جنس جو اسم ہے وہ نر پہ دلالت کرے گا تو مذکر، اور اگر مادہ پہ دلالت کرے گا تو مؤنث. اب مثال کے طور پر میں کہوں فاطمہ، اسم ہے نہیں ہے، معنی دار ہے، معنی مستقل ہے، زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک نر مادہ پہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے مؤنث. لیکن میں کہوں شارب، افنان، علی عباس، اسم ہے، مستقل معنی بھی ہے، معنی سمجھ بھی آ رہے ہیں، زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن مذکر ہے. انسان یا حیوان نر پہ دلالت جو کرے اس اسم کو کہتے ہیں اسم مذکر. اور اگر جو مادہ پہ، اب اس کی بھی تقسیم آ گئی، مذکر حقیقی، مذکر مجازی. جیسے اس کی تھی ایسے ہی مصدر بھی، جیسے مصدر ثلاثی مجرد کا غیر ثلاثی مجرد کا. ٹھیک ہے، مصدر ثلاثی مجرد کا مصدر کی بھی تقسیمات بھی ہیں، مصدر اصلی، مصدر میمی. ٹھیک ہے، مصدر کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ایسے ہی مذکر کی بھی جب آئے جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا مذکر یا تو حقیقی ہے، وہ بعد میں بتائیں گے. حقیقی یعنی وہ حقیقت میں مذکر ہے، انسان اور حیوان نر پر جو دلالت کرے اسم وہ مذکر ہے. مذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقی ہے، حقیقی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مذکر حقیقت میں مذکر نہیں ہے مطلب، لیکن مجازاً اسے مذکر کہتے ہیں. یہ حقیقی اور مجازی تھوڑا سا سمجھنے کی ویسے سمجھا جا سکتا ہے. کیسے بتاؤں؟ اشارے میں اگر آپ سمجھ سکیں تو بہتر. مؤنث حقیقی اور مؤنث حقیقی یا مذکر حقیقی جس میں خاص مذکر والا آلہ ہو، بچے پیدا کرنے کا جو خاص، یعنی جو کیا کہیے، جو میٹنگ کرتے ہیں، جو بچے پیدا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مذکر ہے. مثلا انسان سارے، شاید سی بات ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا کرتے ہیں. جانور کو بھی آپ نے دیکھا، بندر ہو، بیل ہو، بندر ہو، بیل ہو، گھوڑا ہو، جتنے بھی ہیں یہ سب حقیقت میں ہیں. لیکن کیا قلم مذکر ہے؟ کیا ایک بچے پیدا کرتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے؟ ایسے ہی مؤنث بھی حقیقی ہوتی ہے، مجازی. حقیقی یعنی مؤنث یعنی جو ایک لیڈیز کا ایک خاص بچہ پیدا جگہ کرتی ہوتی ہو. مؤنث کے لیڈیز کی جو خاص جگہ ہے معین بچے پیدا کرنے کی، وہ جگہ جس کے ہو، اب وہ انسان کی بھی ہوتی ہے، جانوروں میں گائے، بندریا، گھوڑی، ان کے ہوتی ہے نا خاص مخصوص جگہ. جن کے وہ مخصوص جگہ ہے مؤنث میں، وہ مؤنث حقیقی ہے. اور جس کے وہ مجازی جو نہیں ہے وہ چیز تو، اور مؤنث ہے تو جو الشمس ہے، سورج مؤنث ہے. تو کیا سورج کی تو خاص جگہ ہے جس میں تو بچے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں مولانا. نہیں. تو اسے کہتے ہیں مؤنث تو ہے وہ لیکن مجازی ہے. لیکن میں کہوں لڑکی کا نام کسی کا لوں، عورت، بندریا، گائے، گھوڑی، ان کے خاص جگہ ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مؤنث حقیقی. ایسے ہی مذکر بھی اس کے خاص چیز ہے، پارٹ ہے اس کے جسم میں خاص، جس سے وہ بچے پیدا کرتا ہے. ان مرد ہے، گھوڑا، بندر، جتنے بھی جانور ہیں وہ حقیقت میں. لیکن قلم، ہاذا کتاب، کتاب مذکر ہے تو کیا کتاب کے کوئی خاص پارٹ ہے جس سے بچے پیدا کرے؟ نہیں، مجازاً اسے مذکر کہا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ میں اتنے اشارے میں سمجھ لیجیے، سمجھ جانا چاہیے. اس سے زیادہ کیا بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی آپ پوچھ لیجئے گا. یہاں نہ صحیح تو کہتے ہیں پوچھ لے، شرمانے کی کوئی بات نہیں. اسم کی پانچویں تقسیم ہے، 1 2 3 4 5. پانچویں تقسیم ہے اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف. غیر متصرف. متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف؟ متصرف کے بارے میں آگے حساب پڑھیں. متصرف اسم متصرف اسے کہتے ہیں وہ اسم جس کا تسنیہ بھی آ سکتا ہو، جمع بھی آ سکتا ہو، تسنیہ بھی آ سکتی ہو، اور اس میں منصوب سین والا ایرانی
ہندی، جو میں نے شبہ فعل میں بتائی تھی نا بات کہ اس کا متعلق یا فعل ہو گئے شبہ فعل، شبہ فعل میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مصدر، اسم فاعل، اسم منصوب. نہیں اس میں آپ کو نہیں بتایا تھا، آپ کو نہیں اس میں بتایا تھا، اس میں مبادی میں دیکھیے میں سورانات تھا اس میں بتایا تھا، وہ بھی اس میں بتایا مبتدائے وصفی میں، مبتدائے وصفی میں. ٹھیک ہے، آئی وصف کون کون سی چیزیں مراد ہیں وصف. تو اسم یا اسم متصرف تو کہتے ہیں جو جس کا تسنیہ بھی آئے، جمع بھی آئے، تصغیر بھی آئے، اس میں منصوب تصغیر بھی آئے، لیکن جس کا کچھ آئے کچھ نہ آئے اسے کہتے ہیں غیر متصرف. بس ایک تقسیم اور پڑھ کے اشارہ کر کے بات تمام کرتے ہیں. چھٹی تقسیم ہے اسم. اسم یہ آپ جانتے ہیں، اسم یہ والی چیز آپ جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیے 6 نمبر کیسے جانتے ہیں بھائی. اسم جو ہے یا تو کسی معین چیز یا معین جگہ پہ دلالت کرے گا، جیسے مکہ ایک معین شہر ہے، کعبہ ایک معین گھر ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جوہر ایک معین شخص ہے، قصہ ایک معین لڑکی ہے، تو یہ معرفہ ہے. کیا ہے یہ؟ معرفہ. لیکن شہر معین تھوڑے. کون شہر؟ شہر تو دنیا میں جتنے شہر. کتاب کتنی کتابیں اگر معین نہیں ہے ہو گئی 6 تقسیمات. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ڈیٹیل میں اسم ثلاثی کیا ہوتا ہے، رباعی، خماسی، مجرد، سب ہم اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. اسے لکھ کے سامنے روز رکھنا جب تک پوری بات تمام نہ ہو جائے. ایسے ہی جیسے فعل میں ایسے ہی تقسیمات لکھ کے سامنے رکھیے کون کون سی ہم نے پوری کرنی. میں لکھواتا رہتا تھا بات بات میں کہ یہ تقسیمات ہم نے پڑھ دیا. ویسے اسم کی یہ پرچہ لکھا ہوا روز سامنے رکھنا. آج ہم نے یہ والی بحث تمام کر دی، آج ہم نے یہ والی بات تمام کر دی، آج ہم نے یہ والی بحث پوری کر دی، آج ہم نے اس کی پوری پڑھ لیا، آج ہم نے. ایسے ہی سامنے روز لکھ کے رکھیے گا، کئی دن آخر تک یہ چلے گی. ٹھیک ہے. اب معرفہ بھی اسم جو ہے وہ 8 چیزیں معرفہ کہلاتی ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے سب ڈیٹیل میں. وہ سب مٹا دوں. چلیے وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.